بعد از حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، برادران اسلام، دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور کل قیامت کے دن ہمارے لیے اس حاضری کو ذریعہ نجات بنائے۔ جتنی دیر اللہ تعالیٰ مجھے بولنے کی توفیق دے، میری زبان پہ کلمہ حق جاری نصیب فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے انسان اور یوم حساب۔ آخرت کے دن، قیامت کے دن، روز جزا کے دن کا ایک نام ہے یوم حساب، کہ اس دن حساب لیا جائے گا اور پھر جزا اور سزا کا اعلان کیا جائے گا۔ اس دن ہر جماعت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی اور انہیں بلایا جائے گا، آؤ اپنے صحیفہ اعمال کی طرف۔ دوسری چیز، انسانی تخلیق کا مقصد، خالق کائنات نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے بندگی کا مقصد نہ سمجھا کہ ہم پیدا ہوئے مال و دولت اکٹھی کریں، شہرت اکٹھی کریں، باقی معاملات کریں، حالانکہ یہ ضرورت تھی، مقصد نہیں تھا۔ مقصد اللہ کی عبادت تھی، مقصد اللہ کی عبادت تھی۔ یہ باقی چیزیں ہماری ضرورت ہیں پیٹ پالنے کے لیے، سوسائٹی کے اندر رہنے کے لیے، لیکن ہم نے ضرورت کو مقصد بنایا اور مقصد کو ضرورت بنایا۔ ضرورت پڑی تو سورہ یاسین کی تلاوت کر لی، ضرورت پڑی تو کچھ ورد کر لیا، ضرورت پڑی تو نفل پڑھ لیے، عبادت کر لی، نہ پڑھی تو سال ہا سال گزر گیا، قرآن کی کبھی زیارت بھی نصیب نہ ہوئی۔ تیسری چیز، جزا اور سزا۔ سورہ مدثر کے اندر آیت نمبر 38 کے اندر مالک فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، کہ جس نے جو کسب کیے نا اس کی جزا اور سزا کا اعلان ہو جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر عدالت لگتی ہے۔ عدالت کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے عدالتی کارروائی کے اندر گواہی چاہیے۔ دوسری چیز، قابل اعتماد ڈاکومنٹس چاہیے۔ تیسری چیز، مکمل چھان بین کر کے عدالت کو بتایا جائے گا۔ عدالت اپنا سارا قابل اعتماد کاغذات بھی چیک کرے گی، گواہی بھی اور گواہان کو بھی، اور پھر جزا اور سزا کا اعلان ہوگا۔ یہ عدالت آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں ہے کہ جہاں ہم وکیل کو پیسے دے کر بھی کیس جیت سکتے ہیں، اثر و رسوخ زیادہ ہو تو جج صاحب پہ پریشر ڈال کے ہم فیصلہ بدل سکتے ہیں، لیکن وہ عدالت ہے میرے رب کی۔ اس عدالت میں جو چیز پیش کی جائے گی
اس کے اندر سچ ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا۔ معاملات جو اس عدالت میں ہے نا، یہی وہیں پہ ہوں گے، گواہ بھی ہوں گے، قابل اعتماد ڈاکومنٹس بھی ہوں گے، اور مکمل چھان بین بھی ہوگی، پھر جزا اور سزا کا اعلان ہوگا۔ گواہی کون دے گا؟ سب سے پہلے گواہی خود رب کائنات دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے انسان میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ پورے سال کے اندر 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہمیں یقین آتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اس کے بعد پورے 11 مہینے یقین اور ایمان وہ نہیں ہوتا جو اس مہینے میں ہوتا ہے۔ میری مراد رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، انسان ہے، الگ کمرے میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، فریج یا فریزر پڑا ہے، حلال چیزیں ساری کھانے والی موجود ہیں، پینے والی، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ حضرت انسان سے پوچھے کیوں؟ کہا رب دیکھ رہا ہے۔ اور ٹی وی پہ ایک چلتا ہے نا، کوئی دیکھے نہ یا دیکھے، شبیر تو ضرور دیکھے گا۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ معاملات ایک مہینہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کی رات ختم ہوئی، عید کا چاند طلوع ہوا، وہ سارے ضابطے، وہ سارے طریقے، وہ سارے ختم۔ اسی چاند رات ہی ہم حرام چیزوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، کیا تب رب نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ یہ ایک مہینہ ٹریننگ تھی کہ تیرا پورا سال یوں گزرے جس طرح رمضان گزرا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پردہ اٹھایا، جب بی بی زلیخا نے آپ کو 7 کوٹھڑیاں گزار کر آخری میں لائی دروازے بند، خدا پڑا ہے، بت پڑا ہے، اپنی چادر اتاری، عزت کی اور اس پہ ڈال دی، کہا یوسف آؤ نا، دیکھیں میں نے خدا پہ پردہ ڈال دیا ہے، میرا خدا دیکھ نہیں رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بی بی تیرا خدا وہ ہے جس پہ پردہ آ جائے دیکھ نہیں سکتا، میرا خدا وہ ہے جو 7 کوٹھڑیوں کے اندر بھی دیکھ رہا ہے۔ پہلی گواہی خود رب کائنات دے گا، دوسری گواہی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیں گے۔ قرآن حکیم نے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میرا رسول تم پر گواہ ہے۔ ایک حدیث پاک کی روح سے سوموار اور جمعرات میرے اور آپ کے اعمال حضور کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، سالانہ نہیں ہے، منتھلی نہیں ہے، ویکلی پروگرام ہے، اور ایک ویک کے اندر 2 مرتبہ نامہ اعمال پیش ہوتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا مانگی تھی کہ مولا پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے عیبوں پہ پردے ڈالنا، اگر کل قیامت کے دن اگر ممکن نہ ہوا یہی ہے کہ میرے اعمال کو کھول کر تولنا ہے تو میرے مولا پھر رسول اللہ کے سامنے نہ کرنا۔ آج میں اور آپ صبح سے شام، شام سے صبح، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے اعمال حضور کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، اور پھر کل قیامت کے دن
رسول اللہ کے سامنے جب ہمارے اعمال آئیں گے تو ہم کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ تو پہلی گواہی کون دے گا؟ بولیے کون؟ دوسری گواہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیسری گواہی فرشتے دیں گے، ملائکہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ نے کچھ فرشتے بنائے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں، گھومتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ دوسری حدیث کرامن کاتبین، یہ ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے اس کے کندھوں پہ سوار ہیں جو لکھنے والے ہیں۔ مالک نے قرآن میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے یہ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ تیسری حدیث ملائکہ آتے ہیں جہاں کچھ لوگ ذکر اللہ کر رہے ہوں وہاں بیٹھ جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ چوتھی حدیث جمعے والے دن فرشتے آتے ہیں مسجد کے گیٹ پر، وہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو بندہ مسجد میں آتا ہے اس کا نام اور اس کے باپ کا نام اور اس کے ساتھ آگے اس کا اجر بھی لکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آتا ہے اس کا اجر اونٹ ذبح کرنے، صدقہ کرنے کے لیے رب کے ہاں اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرا آیا گائے ذبح کرنے کے برابر، تیسرا آیا بکرا ذبح کرنے کے برابر۔ آہستہ آہستہ ثواب اجر کم ہوتا گیا۔ جب خطبہ شروع ہوتا ہے وہ اپنا رجسٹر بند کر کے نماز میں شامل ہونے کے لیے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی آتا ہے وہ ان کے رجسٹر پہ غیر حاضر ہوتا ہے۔ ان ساری حدیثوں کو اکٹھا کر کے جب یہ سارے گھومنے والے، ذکر اللہ کی محفل تلاش کرنے والے، بیٹھنے والے واپس اللہ کے دربار میں جاتے ہیں تو جو ساری چیزوں کو جاننے والا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ فرشتوں سے سوال کرتا ہے بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ مالک ہم زمین سے آئے۔ کہا میرے بندے، یا اللہ تیرے بندے جمعے کے اجتماع میں تھے، ان کے لبوں پہ تیرے نام کی تسبیح تھی، وہ ورد کر رہے تھے، تیرا اور تیرے نبی کا چرچا کر رہے تھے۔ رب کہتا ہے پھر گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ پہلی گواہی کون دے گا؟ دوسری گواہی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ تیسری گواہی فرشتے۔ چوتھی گواہی انسان کے اعضاء جن کو ہم سردی گرمی میں بڑی حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کرونا آ گیا ہم نے گلفز چڑھا لیے، سردی آ گئی گلفز چڑھا لیں۔ اللہ اکبر۔ وَتُكَلِّمُنَا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، سورہ یاسین آیت نمبر 65۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، بولتی بند ہو جائے گی، منہ پہ مہر لگا دی جائے گی۔ جو آج سارا دن بولتے ہیں نا، اچھا ہو یا برا ہو کلام کرتے ہیں، سچ جھوٹ کی تمیز نہیں، غیبت چغل خوری حسد کی کوئی گنجائش نہیں، جو منہ میں آیا من میں آیا بولتے گئے، یہ زبان بند ہو جائے گی۔ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم، منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، بولتی بند ہو جائے گی۔ تو مالک اب فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، دونوں ہاتھ کلام کریں گے، دونوں ہاتھ۔ یار سردی میں تو ہم نے ان کو سنبھالا ہے، کرونے میں ہم نے ان کو سنبھالا ہے، گرمی میں ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب کوئی بیگانہ گواہی دینا تو تکلیف نہیں ہوتی، جس کے ساتھ ساری زندگی محبتوں کا لحاظ، مربتوں کا لحاظ، ادب احترام کا لحاظ کر کر انسان ساری زندگی قربان ہوتا رہے، اگر وہی شخص تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو کر تمہارے خلاف گواہی دے تو سب سے تکلیف اس وقت ہوتی ہے۔ جن چیزوں کو ہم نے ساری زندگی سنبھال کر رکھا ہے، ہاتھوں کو سردی گرمی میں ہم نے سنبھالا ہے، پاؤں کو ہم نے سنبھالا ہے، دل کو ہم نے سنبھالا ہے،
आंखों को हमने संभाला है, कानों को हमने संभाला है। जब कल कयामत के दिन अदालत लगेगी मेरे रब की, तो जहां मेरा रब गवाही देगा, जहां मेरे रसूल गवाही देंगे, जहां मलाइका गवाही देंगे, वहीं पे इंसान के सारे जिस्म के आज़ा इंसान के खिलाफ रब की अदालत में खड़े होकर गवाही दे रहे होंगे। हाथ बोलेंगे व तो कल्लमुना ऐदीहिम, या अल्लाह इन्हें जुल्म कीता या इंसाफ कीता, जुल्म लिखा या इंसाफ लिखा, जो भी लिखा होगा बोलेगा। यतीम का हक छीना या उसके सर पे शफकत का हाथ रखा, जो अमल किया होगा ये बोलेंगे मालिक मेरे साथ इसने ये किया। कुरान पकड़ा तो हाथ बोलेंगे मालिक मेरे साथ कुरान पकड़ा है। अगर पांव के साथ चलकर मस्जिद में आया तो गवाही मिलेगी, मालिक ये चलकर मस्जिद में गया था या चलकर सैनमे में गया था, मालिक चलकर ये जुए खाने में गया था या चलकर किसी गरीब की बीमार पुरसी करने के लिए गया था। जो भी अमल किया कदमों के साथ चलकर, कदम बोलकर कहेंगे, हाथ बोलकर कहेंगे, ये मैं नहीं कह रहा, रब का कुरान कह रहा है। सूरह यासीन है, फरमाया अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, मुंह पे मोहर लग गई, व तो कल्लमुना ऐदीहिम, हाथ कलाम कर रहे हैं, व तशहदु अर्जुलुहुम, और पांव पैर बोल कर गवाही दे रहे हैं। मालिक कहां गया था, कहां गया था। अब आइए, आंखों को कितना संभाला, आंखें कमजोर हो गई, हमने नई बनवा ली। दिल कमजोर हुआ, हमने हार्ट सर्जरी करवा ली। हमारे कान खराब हुए, हमने उनको मेडिकल डॉक्टर के पास से दुरुस्त करवाया। कितना ख्याल रखा। सूरह इसरा 15वां पारा आयत नंबर 38, रब का कुरान कहता है इन्न समा वल बसरा वल फुआदा उलाइका काना अन्हु मसूला। तेरी आंखें बोलेंगी। मालिक जब निगाह उठाता था तो गैर शरी चीजों पे डालता था, मालिक निगाह उठाता था, कुरान की जियारत करता था। मालिक इसकी जिंदगी गुजर गई, इसने कभी कुरान थाम के उसकी जियारत तक नहीं की। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं करते, अपने गिरबान में झांक कर देख सकते हैं। जिंदगी का कितना अरसा बीत चुका है, कुरान पढ़ना तो दूर की बात है, कुरान की जियारत करना नसीब नहीं हुई। आंखें बोलेंगी, गवाही देंगी, मालिक जहां से तूने इसे मना किया था ये वहीं जाता था। आंखें, मालिक मस्जिद के दरवाजे से यूं गुजरता जिस तरह इसे मस्जिद दिखाई ही नहीं दी। मालिक इसकी आंखों के सामने जुल्म होता था, पर यह खामोश होता था जैसे इसने जुल्म देखा ही नहीं। जिंदगी इतनी आसान नहीं। कानों के अंदर रात को म्यूजिक और गाने सुनकर ठूंसने वालों, कल कयामत के दिन कान बोलेंगे मालिक से कुरान की सदा तो आई नहीं, कानों के अंदर गाने सुनता रहा। लोग कहते हैं नींद नहीं आती, मैं कहता हूं जरा कानों के अंदर सूरह रहमान की तिलावत लगा, देख रब कितनी रहमत की बरसात करता है। खुदा की कसम हम तो मुसलमान हैं। गैर मुस्लिमों ने, साइंसदानों ने और डॉक्टरों ने मिलकर तहकीक की है कि जो बीमार है उसके कान के पास हम सूरह रहमान की तिलावत लगाते हैं। इतनी हमारी मेडिकल केयर उसे फायदा नहीं देती जितने रब के कुरान की सूरह रहमान फायदा देती है। पर बदकिस्मती, हम मुसलमान हैं पर कुरान सुनते नहीं हैं। कानों के अंदर गाने हैं, या गीबत है, या चुगलखोरी है, या लोगों के घरों के मामलात के डिस्कस, वो स्वाद और चस लेने के लिए हम सारा दिन ये करते रहते हैं। ये गवाही देंगे, दिल बोलेगा। जिस दिल के अंदर मालिक इसने मस्जिद में आकर भी दिल को पाकीज़ा नहीं किया, गवाही देगा। पहली गवाही अल्लाह ताला देगा। मेरे साथ बोलेंगे, कौन गवाही देगा? दूसरी गवाही मेरे करीम नबी देंगे। तीसरी गवाही फरिश्ते देंगे। चौथी गवाही इंसान की अपनी बॉडी
جس کو سنبھال سنبھال سردی گرمی میں اتنی کہر کی، یہ گواہ بن کر کل رب کی عدالت میں تیرے خلاف کھڑے ہو کر گواہی دیں گے۔ پانچویں گواہی زمین دے گی۔ کون دے گی؟ زمین۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ زمین کو سجدوں سے آباد کر لو، زمین کو جہاں جاؤ وہاں سجدہ کر لو۔ اگر نماز کا ٹائم نہ ہو اور ممنوع وقت نہ ہو، یعنی کہ جس اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، اگر وہ نہ ہو، موقع ملے تو وہاں 2 نفل ہی پڑھ لو، وہ زمین بھی کل قیامت کے دن گواہ بن کر سامنے آ جائے گی۔ ہمیں آپ سے کوئی دشمنی تو نہیں نا؟ آپ کہتے ہیں کہ اتنی تلخ باتیں آپ کرتے ہیں، خدا کی قسم صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنا وقت نکال کر آتے ہیں، جب جائیں تو رب کا خوف، اپنے پیارے نبی کی محبت دل میں لے کر جائیں، زندگی سنور جائے۔ صرف مقصد یہ ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ باتیں ہضم نہیں ہوتی، لیکن ذمہ داری ہے نا۔ اگر ہم میٹھی باتیں کریں گے تو آپ تو پھر اللہ ماشاء اللہ۔ زمین گواہی دے گی۔ سورہ زلزال 30واں پارہ۔ انسان چلائے گا یوم حساب کے دن۔ وقال الانسان ما لہا، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے۔ وقال الانسان ما لہا، انسان چلائے گا، چیخے گا، او زمین تجھے کیا ہوا؟ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ تو آج میرے خلاف خبریں دے رہی ہے، گواہی دے رہی ہے۔ میں نے ہر ظلم کیا تجھ پر، ہر ستم کیا، ہر جرم کیا، لیکن تو ہلتی نہیں تھی، تو بولتی نہیں تھی۔ آج تجھے کس نے زبان دی ہے کہ تو میرے خلاف اللہ کی عدالت میں گواہ بن کر آ رہی ہے، بولتی جا رہی ہے؟ اب زمین بول کر کہے گی بے ان ربک اوحی لہا، اے انسان تب تو بولتا تھا، میں خاموش تھی، آج اللہ نے تجھے خاموش رکھا ہے، مجھے بولنے کا حکم دیا ہے، میں تیرے خلاف بول بول کر گواہی دے رہی ہوں۔ اب مجھے بتائیے، جس کے خلاف رب کی عدالت میں رب خود گواہ ہے، اس کا پیارا رسول گواہ ہے، ملائکہ گواہ ہیں، انسان کا اپنا جسم گواہ ہے، زمین گواہی دے رہی ہے، پھر بتائیے اس کے لیے فیصلہ کون سا ہوگا؟ آج وقت ہے، بدل لو اپنے آپ کو، اپنی عادات کو بدل لو، اپنے معاملات کو بدل لو، اپنے جسم کے اعضاء سے جو معاملات کرتے ہو وہ بدل لو۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کو صبح نماز پڑھ کے اٹھاؤ، اسے بوسہ دو، اس کی زیارت کرو، اسے سینے سے لگا لو۔ رب کعبہ کی قسم، ہاتھ گواہ بن جائیں گی، مالک مجھے قرآن تھامے رکھتا تھا، آنکھیں گواہ بن جائیں گی، مالک یہ زیارت کرتا تھا، دل گواہ بن جائے گا، مالک اس دل میں قرآن کی محبت موجود تھی۔ تلاوت نہ صحیح، یہ عمل کرنے سے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھوں نے گواہی دینی ہے۔ مالک صبح اٹھتا تھا، سب سے پہلا کام کیا ہوتا تھا؟ قرآن پکڑتا تھا۔ آنکھیں گواہی دیں گی، مالک صبح اٹھتا تھا، پہلا کام یہ ہے کہ اس کی نگاہیں کہیں اور نہیں، تیرے پاک کلام پہ پڑتی تھی۔ دل گواہی دے گا، مالک اس کی محبت تھی، صبح اٹھتے ہی پہلے قرآن پکڑ لیتا تھا۔ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن 3 چیزیں گواہ بن جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ آخر میں 2 چیزیں آج ہمارے معاشرے میں بڑی شدت پکڑ رہی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ سارے بولیے، کتنی؟ سب سے پہلے نماز کی توہین لوگ سرے عام کر رہے ہیں۔
شاید آپ میں سے کسی دوست نے دیکھی ہو، ویڈیو ہے، ساتھ ڈھول کی تھاپ ہے، ساتھ ڈانس کر رہا ہے ذلیل، اور ساتھ نماز کی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ کیا مسلمانوں یہ دن بھی ہم نے پاکستان میں دیکھنے تھے؟ اور وہ کمینہ اور دلہ اور بغیرت انسان داڑھی بھی رکھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی پہنی ہے، اور بزرگ آدمی بھی ہے، نوجوان بھی ہے، آدھی عمر کا بھی ہے، ساتھ ڈانس، ساتھ نماز، ساتھ ڈھول کی تھاپ۔ استغفر اللہ رب۔ 2-3 لوگوں کو تو پولیس نے پکڑا ہے، کچھ ایسے کمینے ذلیل ابھی گھوم رہے ہیں۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے ذلیلوں کو فی الفور گرفتار کر کے کٹہرے میں لایا جائے۔ تے تواڈی زبان تے ہونا چاہیے سی انشاءاللہ۔ پہلی چیز تو یہ، کیونکہ ہم لوگ نماز سے دور جا رہے ہیں تو لوگ نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے اپنی نبی سے بے وفائی کی تو لوگوں نے خاکے بنانا شروع کر دیے۔ لوگ ٹچ کر کے ہمیں مختلف اوقات میں دیکھتے ہیں کہ یہ سو گئے ہیں، جاگتے ہیں، انہیں ان چیزوں سے پیار اور محبت ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو جہاں کہیں موقع ملے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہماری ایجنسیاں اور ہمارے اعلی حکام اس چیز کا ضرور نوٹس لیں گے، اور جو شعار اسلام ہیں ان کی توہین کرنے والوں کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ دوسری چیز، خواتین میلاد کرتی ہیں۔ خواتین میلاد بحیثیت عمل اچھا ہے، نبی پاک کا ذکر ہے نا، اس کو تو برا نہیں کہہ سکتے، بولو۔ لیکن خواتین، پہلے تھا کہ خواتین اکٹھی ہوتی تھیں ایک کمرے میں، ہال میں، وہاں بیٹھتی، درود پڑھتی، بغیر لاؤڈ سپیکر کے کچھ پڑھتی، دعا مانگتی، ذکر کرتی اور چلی جاتی، یہ تو سمجھ میں آتا تھا۔ لیکن آج جو رسم چلی ہے کہ پورا بناؤ سنگار کریں گے، میلاد پڑھنے والے بھی اور میلاد سننے والی بھی، اور ساتھ ڈھول کی تھاپ بھی ہوگی، اور ساتھ وہ دف بھی ہوگی، اور ساتھ ناچنے اور ڈانس کرنے کا انداز بھی ہوگا، یہ قطعاً میرے نبی کا میلاد نہیں ہے، یہ میلاد کا مزاح ہے۔ میرے نبی کی شریعت نے عورت کو اونچی آواز میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی، تو وہ عورت کیسے لاؤڈ سپیکر میں حضور کی نعت پڑھتی ہے کہ سارے محلے میں آواز جائے؟ یہ کس کا قصور ہے؟ میرا اور آپ کا قصور ہے۔ اگر ہم گھر کہیں کہ گناہ نہ کرو، نبی کو راضی کرنا ہے تو کمرے میں بیٹھ جاؤ، آمنہ کے لال پہ درود پڑھو، نعت پڑھو، دعا کرو، اللہ بھی راضی، اس کا محبوب نبی بھی راضی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بناؤ سنگار تو پھر دکھلاوا ہوگا نا، میلاد تو نہ ہوا، ریاکاری ہوئی۔ اور جس سے پڑھوا رہے ہو اسے تو دیکھو، وہ اتنا بناؤ سنگار، وہ ساتھ ڈھول بھی اور وہ ساتھ دف بھی، یہ کہاں کی نعت ہے جس کے ساتھ دھڑلہ دھڑلہ دھڑلہ؟ میرے کریم نبی کی نعت پڑھنی ہے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی طرح بھی پڑھ سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر سال دیگیں پکاتا، حضور کا میلاد مناتا۔ ایک سال ایسا بھی آیا کہ حالات اچھے نہ رہے، میں نے بھنے ہوئے چنے رکھے، آمنہ کے لال پہ درود پڑھا، سویا مقدر جاگا، آمنہ کا لال خواب میں آیا۔ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں حضور کے ہاتھوں میں وہی چنے ہیں،
اور ساتھ فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ تیرا میلاد سن بڑا پسند آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سادگی، محبت۔ اگر محبت نہیں لوگوں کو دکھانا ہے تو اور بڑے طریقے ہیں، میلاد کو کیوں آڑے لاتے ہو؟ شادی بیاہ پہ بناؤ سنگار کرو، دکھاؤ لوگوں کو۔ آڑ میلاد کی ہو اور بناؤ سنگار اور ریاکاری دکھلاوا، یہ قطعاً شرعی اجازت نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوست جتنے بھی جن کے گھروں میں بھی خواتین میلاد کرتی ہیں، آپ ان کو ضرور کہیں گے بھائی میلاد کرنا ہے، لاؤڈ سپیکر کی ضرورت نہیں، کمرے میں بیٹھیں، درود پڑھیں، نعت پڑھیں، خواتین سنیں جو اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ غیر محرم مردوں کو تو سننے کی اجازت ہی نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پہ بھی ضرور عمل کریں گے۔ تقریر میری یہاں ختم ہو گئی۔ آخری بات سبق کے لیے میں عرض کر رہا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ امام ہیں جنہیں بادشاہ نے کوڑے مروائے کہ فتویٰ دیں۔ کیا دیں؟ فتویٰ دیں۔ فتویٰ کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل سے کہا جا رہا ہے آپ فتویٰ دیں کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا بادشاہ جان تو دے سکتا ہوں پر یہ فتویٰ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ قرآن مخلوق نہیں، قرآن کلام اللہ ہے۔ بادشاہ نے کوڑے مروائے، جسم زخمی ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کو کوڑے لگتے تھے، ہمیں دیکھ کر ہماری جان نکلتی تھی۔ امام احمد بن حنبل کہیں سفر پہ جانا تھا، تھوڑا سا سامان باندھا، آئے ایک بستی میں، مسجد میں گئے، عشاء کا وقت تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ چلو نماز بھی پڑھتا ہوں، ساتھ رات کو قیام بھی کر لوں گا، رات بھی گزر جائے گی۔ مسجد میں نماز پڑھی، مسجد نماز پڑھنے کے بعد لوگ چلے گئے، آپ بیٹھے، خادم آیا، مولوی صاحب آپ اٹھیں، میں نے مسجد کو بند کرنا ہے۔ آپ نے کہا بھائی میں مسافر ہوں، رات بسر کرنی ہے۔ میں نے کہا نہیں میں نے مسجد کو بند کرنا ہے، مجبوری ہے نا۔ چوری چکاری نشئی پارٹی آتے ہیں اور چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اگر ناراض نہ ہو وہ تو میں ایک اور گل بھی کراں، اللہ ماشاء اللہ اسی گھروں نمازی آنے ہیں، مسیتیوں چور بن کے جانے ہیں۔ ہن تسی آکھو کہ مولوی صاحب ایک ہی گل کیتی جے تے پھر جتیاں مولوی صاحب چک کے گھر لے جاندے ہیں۔ ہمارے جوتے کون اٹھاتا؟ ہمیں سے ہی ہوتا ہے نا، جو آتا ہے کسی نے اٹھائی، اس نے کہا اس نے میری اٹھائی ہے، میں کسی اور کی اٹھا کے لے جاؤں گا۔ بھائی جس کی تو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ یاد رکھیں اگر کسی نے جوتی آپ کی اٹھا لی ہے آپ اس کو معاف کریں، دعا دیں، ننگے پاؤں گھر چلے جائیں، خدا کی قسم کل قیامت کے دن میرا رب تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ ایسے ماحول نہ پیدا کریں کہ لوگ مسجدوں میں آنا چھوڑ دیں کہ جی کیا کریں، مسجد میں جائیں جوتی نہیں رہتی۔ وہ غیر مسلم تھا، اس نے کہا واہ مسلمانوں تمہاری عبادت میں بھی صدقے، تم مسجد میں جاؤ تو تمہیں جوتی کا خوف تو ہوتا ہے پر رب کی عدالت میں کھڑے ہونے کا خوف نہیں ہے۔ کیسے نمازی ہیں ہم؟ اس لیے اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں کہ بیٹا اگر جوتی مسجد میں گم ہو جائے تو کسی کی اٹھا کر نہ لانا، ننگے پاؤں گھر لوٹانا، میرا رب اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا گیا جی آپ نکلے، باہر ایک نان بھائی تھا روٹی لگانے والا، اس نے کہا مولوی صاحب آپ نے یہاں مسجد میں ضرور ہے نا، آؤ میرے گھر آؤ۔ اپنے گھر لے گیا، وہ صبح تہجد کے ٹائم اٹھا، آٹا گوندھ رہا ہے، ساتھ کہہ رہا ہے استغفر اللہ۔ توجہ چاہوں گا دوستوں کی، آخری جملے، آٹا گوندھ رہا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، پیڑے بنا رہا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، روٹی بنا رہا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ۔ امام صاحب نے دیکھا اور کہا اے نان بھائی اتنا جو ذکر کر رہا ہے اس ذکر سے کیا ملا ہے؟ تو وہ نان بھائی کہنے لگا مولانا صاحب آپ کو کیا بتاؤں، جب سے شروع کیا ہے رب نے ہر دعا قبول کی ہے سوائے ایک دعا کے۔ رب نے ہر دعا قبول کی ہے سوائے ایک دعا کے۔ امام صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا کون سی دعا؟ کہنے لگا مولانا صاحب
ایک دعا مانگی ہے، مالک تب تک موت نہ دینا جب تک امام احمد بن حنبل سے ملاقات نہ ہو جائے۔ سنا ہے بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، زمانے کا امام ہے، اور 3 بادشاہوں سے ٹکر لینے والا اور دین پہ کار بند رہنے والا ہے۔ دعا مانگی ہے، ابھی تک وہ دعا قبول نہیں ہوئی، آپ دعا کر دیں نا میری ملاقات ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے کہا تجھے مبارک ہو، رب نے تیری یہ دعا بھی قبول کر لی ہے۔ میں آپ سے اتنی ہی عرض کروں گا، جہاں جاؤ کام کرنا ہے نا، کام تو ہاتھوں سے ہوتا ہے، ہاتھ کار وال دل یار وال، ہاتھ کار وال تے دل یار وال، ہاتھ جتھے مرضی رکھو، دل اور زبان رب دے ذکر نال تر ہونی چاہیے، پھر جو منگو گے رب دیندہ جائے گا۔ تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کا ورد کرتے رہیں، کثرت کرتے رہیں، جو مانگو گے میرا رب عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔